بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری گود میں پلتی ہے تقدیر علم کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ آج کے اس عہد میں تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لیے سانس کی آمد و رفت۔ ایک بچے کے لیے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ایک نومولود جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل معصوم اور فرشتے کی طرح ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، تمام دنیاوی امور اور مسائل سے آزاد ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی طفلانہ زندگی کا آغاز کرتا ہے، ہر شے لاشعوری طور پر اس کے سامنے آتی ہے۔ بچہ جب اپنی ماں کے گود سے اترتا ہے تو وہ اپنے گھر کے زمین پر قدم رکھتا ہے، گویا اسے یہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اطراف کا ماحول کیا ہے۔ وہ اپنے اطراف کے ماحول سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے اور ان چیزوں کو قبول کرتا ہے جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ سماجی نقطہ نظر سے ایک بچہ کا سماج اس کا گھر ہوتا ہے اور بچہ اپنے اس ماحول کے تمام طور طریقوں سے مطابقت کرنا سیکھتا ہے یا والدین اسے سکھاتے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار ماں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ تو تلاش معاش میں گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہے تو سب سے پہلے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھاتی ہے، لیکن اگر ماں ان پڑھ ہے تو وہ اس کی چندہ فکر نہیں کرتی، لہذا بچہ اس آزادی اور کھیل کود میں مگن رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس میں وہ دلچسپی یا وہ رغبت مفقود ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ماحول سے آنے والے بچوں میں ہوتی ہے۔ ماں کی گود کے بعد اور اسکول میں داخلے سے پہلے ایک بچے کا جو مکتب ثانی ہوتا ہے وہ اس کا گھر اور آس پاس کا ماحول ہوتا ہے۔ گھر کے باہر کا ماحول بھی بچے کو اتنا ہی متاثر کرتا ہے جتنا کہ اندر کا۔ عموماً بچے گھر کے باہر نازیبہ کلمات اور گالی گلوچ سیکھتے ہیں اور اس کا رد عمل کم یا زیادہ گھر میں بھی نظر آتا ہے۔ بھائی بہن کی لڑائی میں ان کی زبان سے کلمات نہ چاہتے ہوئے بھی ادا ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیرونی ماحول سے اپنے ہم عمر بچوں سے سننے والی باتیں وہ جلد قبول کرتے ہیں۔ مشترکہ خاندانوں میں بچے زیادہ نفسیاتی اور حساس ہوتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں افراد کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب تو میں عام بات ہوتی ہے اور دو افراد کے بیچ رد عمل کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اکثر بچے گھر کے باہر لڑائی جھگڑے میں پیش رہتے ہیں۔ اگر مشترکہ خاندان میں بچوں کے سامنے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائے تو بچے اسی رو میں بہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آگے چل کر خاندان کے دوسرے افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات یہ ثابت کرتے ہیں کہ بچوں کا ذہن و دماغ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ بچپن میں جو باتیں یا عادتیں انہیں سننے اور دیکھنے کو ملتی وہ ان کے دماغ میں ثبت ہو جاتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان میں پختہ بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے صحت مند بنانے کے لیے اسکول کی اہمیت دے کر ایک بچے کو آنے والے کل کا ایک بہترین انسان بنانا ہوگا تاکہ وہ ایک اچھا اور سمجھدار انسان بن سکے۔ جس طرح ایک سمجھدار انسان ایک چھوٹے سے بچے سے بہت ساری باتیں سیکھتا ہے، بیانی ایک بچے بھی اپنے بڑے بزرگوں سے بہت ساری نہیں بلکہ تمام باتیں سیکھتا اور قبول کرتا ہے۔ بچے فطرتاً نقال ہوتے ہیں، اس لیے گھر کے افراد کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو بھی حرکات اور سکنات ان سے سرزد ہوں گی بچہ اسے فوراً قبول کر لے گا۔ اس لیے بچوں کے سامنے لغویات اور فضولیات سے پرہیز کرنا والدین اور دیگر بڑوں کی اخلاقی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں ایک صاف ستھرے ماحول کی تشکیل کے لیے فضا سازگار کرتے ہیں۔ بچے مستقبل کا سرمایہ ہے، اس لیے یہ بات نہایت ہی اہم ہے کہ ان کی پرورش کے لیے گھر کا ماحول خوشگوار اور صحت مند رکھے، کیونکہ ایک بچہ اپنے گھر میں والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے۔ ایک نیک اور صالح بچہ جب گھر کا باہر قدم رکھتا ہے تو سماج میں مختلف لوگوں سے اس کا سابقہ بڑھتا ہے۔ متعلقہ افراد بچے کے حالات و اطوار اور کردار
متعلقہ افراد بچے کے عادات و اطوار و کردار و گفتار سے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس بچے کے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے۔ ماحول دینی ہو تو اس کا اثر بچے کے ذہن کو متاثر کرتا ہے، ورنہ عموماً نئی نسل اپنے مذہب اور دین سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ اس کمی کے لیے بھی والدین اور گھر کے افراد ہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ بچے قدرتی طور پر معصوم ہوتے ہیں اور ان کی اس معصومیت میں آنے والے کل کا مستقبل پوشیدہ ہوتا ہے۔ بالخصوص ایک ماں کی گود میں بچے کی تقدیر پلتی ہے، جو کہ اس مسرا کی غماز ہے۔ تیری گود میں پلتی ہے تقدیر امم۔